الحمد للہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم بارک علی محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، نالوار کی سرزمین پر استقبال ماہ رمضان المبارک کے عنوان سے آج کا یہ جلسہ منعقد ہے۔ اللہ آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے، آمین، اور سننے کو، میرے بولنے کو بھی قبول فرمائے، آمین۔ بہت لمبی چوڑی تقریر آپ کے ساتھ نہیں ہوگی، چند باتیں سوچ و فکر اور سمجھنے سے متعلق ہیں۔ انسان کی زندگی میں انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے، کوئی عمل کرتا ہے، اس سے پہلے اس کی سوچ کام کرتی ہے۔ انسان کا اٹھایا ہوا ہر قدم، انسان کی زبان سے نکلتی ہوئی ہر بولی، انسان کے اٹھتے ہوئے ہاتھ، یہ آنکھوں کی پلک کا جھپکنا، سانسوں کی ڈوروں کا چلنا، ان میں بہت سارے کاموں میں انسان کی پہلے سوچ ہے، پھر بعد میں کام ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انسان پائے جاتے ہیں، ہر انسان کی سوچ اور اس کا عمل علیحدہ علیحدہ ہے۔ جیسے جلسہ گاہ میں آپ پہنچے ہیں کہ آپ کے کانوں تک اعلان جلسے کا پہنچا، آپ کے دماغ میں ایک بات آئی کہ پہنچنا ہے، آپ پہنچ گئے۔ بہت سارے لوگوں کے کانوں تک بھی یہ بات پہنچی، لیکن ان کی سوچ نہیں بنی، وہ جلسہ گاہ تک نہیں آئے۔ جلسہ گاہ تک اٹھنے والا ہر قدم آپ کا اس سوچ کے بعد ہوا کہ ہمیں جلسے میں جانا ہے۔ دنیا میں ہر انسان کی اپنی سوچ، اس سوچ کے بعد اس کا عمل، یہ انسان کی زندگی کو طے کرتا ہے۔ اس سوچ پر تھوڑا سوچتے ہیں کہ سوچ کتنے طرح کی ہوتی ہے۔ میری معلومات کے مطابق ہر انسان کے پاس 3 طرح کی سوچ ہوتی ہے۔ ایک سوچ اس کی اپنی پرسنل ہوتی ہے، جو اس نے خود ایجاد کی ہوئی ہو۔ دوسری سوچ وہ ہوتی ہے جو اس کے گھر والوں کی ہے، اس کے خاندان کی ہے، یا اس کے محلے کی ہے۔ اور تیسری سوچ وہ ہوتی ہے جو صحیح ہوتی ہے، حق ہوتی ہے، سچی ہوتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے دماغ میں آنے والی ہر فکر صحیح نہیں ہے، ہمارا اٹھا ہوا ہر قدم صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہم جو کچھ سوچے اس پر عمل کیے، قدم اٹھائے، کام کیے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنی سوچ کے مطابق عمل کرتا ہے، عمر گزرتی ہے تو بعد میں پچھتاتا ہے، پھر اپنی ہی سوچ کو اپنی باتوں سے رد کرتے ہوئے کہتا ہے، پہلے میں بھی ایسی سوچتا تھا، پھر اس کے بعد میرے ساتھ دھوکہ ہوا، پھر میں ایسا سوچنا چھوڑا۔ تو گویا کہ اپنی سوچ پر عمل کر کے وہ خود ہی پھر جاتا ہے۔ کتنے لوگ کسی کے ساتھ بھلا کرتے ہیں اور وہ آدمی اس کے ساتھ برا کرتا ہے، تو آدمی یہی کہنے لگ جاتا ہے کہ یار اچھائی کا زمانہ نہیں رہ گیا، فلاں کے ساتھ اچھا کریا تو ان میرے ساتھ برا کریا، اب میں کسی کے ساتھ اچھا کرنے نہیں جا رہا۔ کسی کو قرض دیتا ہے، قرض اصول کرنے میں چپل گھس جاتی ہے، پیسے واپس نہیں آتے، تو اسی کو دلیل بنا کے کہتا ہے کہ میں بھی مدد کرنے گیا تھا کسی کی، الٹا میرے اوپر وبال آیا کہ دیا پیسے 15 دن میں دے تو مل کے، اب 3 4 مہینے ہو گئے،
ابھی تک واپس نہیں پلٹایا، میں اب دیرا نہیں کس کو بھی۔ تو پہلے انسان کسی سوچ پہ عمل کیا اور اس سوچ پہ عمل کر کے سمجھنے لگا کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن اس سوچ کے مطابق عمل کر کے جب کامیاب نہیں ہوا تو پلٹا اور کہنے لگا کہ میں اس سوچ پہ عمل نہیں کروں گا۔ انسان کی زندگی 3 سوچوں کے درمیان گھری ہوئی ہے، ایک اس کی اپنی پرسنل سوچ، ایک اس کی سوسائٹی، اس کی خاندان، اس کے ارد گرد کے لوگوں کی سوچ، اور تیسری صحیح سوچ۔ صحیح سوچ کیا ہے یہ پتہ کرتے کرتے انسان کی عمر گزر جاتی ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ صحیح سوچ کیا ہے۔ بچپن میں دیکھیں آپ، غور کریں، ہر بچے کی خواہش چاکلیٹ ہے، آئس کریم ہے اور اس کے ساتھ دودھ پینا ہے۔ تھوڑی عمر بڑھ گئی تو عمر بڑھنے کے ساتھ اس کی سوچ بنی کہ میں فروٹی پیوں، فلاں چیز پیوں، یہ سوچ بدل جاتی ہے۔ جوانی کی دہلیز پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر اب کولڈ ڈرنک پیتا ہے، آئس کریم فروٹی اس کی پسندیدہ چیز نہیں، کیونکہ اس کی سوچ بدل گئی۔ پھر اس کے بعد عمر بڑھتی جاتی ہے تو بڑھاپے کے دور میں آتا ہے تو اب سب چھوٹا، دم کیا ہوا پانی پیتا ہے۔ تو سوچ عمر کے حساب سے بھی بدلتی رہتی ہے۔ کتنے لوگ بچپن اپنا دور گزار دیتے ہیں، گزارنے کے بعد بچپن کی بہت ساری غلطیاں جوانی میں یاد آتی ہیں تو وہ ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ جوانی کی بہت ساری غلطیاں بڑھاپے میں آنے کے بعد چھوڑ دیتا ہے۔ کہا ہم بھی جوان تھے تو ایسی مستی کرتے تھے، ہاتھاں پاؤں ٹوٹے تو سمجھ میں آیا کہ مستی نہیں کرنا چاہیے۔ اب بوڑھے ہو کر جوانوں کو سمجھاتے رہتے ہیں اتنا مت اچھل، ہاتھاں پاؤں توڑ لیا تو کسی کام کا نہیں رہیں گا دیکھ، لیکن اپنی جوانی کے دور میں یہی کام کیے ہوئے ہوتے تھے۔ تو اپنی پچھلی سوچ سے پلٹ کر آ گئے۔ جب آدمی اپنی زندگی میں اپنی سوچ کے مطابق سب کام کر لیتا ہے، بڑھاپے میں پہنچتا ہے تو مسجد کی چوکھٹ پکڑ لیتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے اس نے جتنی سوچ بنائی تھی، جیسے جوانی دیوانی ہوتی ہے، خوب مستی کیا، جوانی میں گناہوں کا انبار اپنے سر جمع کر لیا، اس کو فکر نہ تھی۔ بڑھاپے کے دور پہ آ گیا تو سب کچھ کر کے دیکھا، بچوں کے لیے کمایا، بچے ہاتھ دے دیے، بہت کچھ جمع کر دیا، لوگ اس پر غبن کر لیے، دولت کمانے کی جستجو میں گیا، لوگ یعنی اوپر ٹوٹ پھوٹ کے ہماری جائیداد کو خراب کر دیے، نظر بد لگ گئی۔ اب سب کچھ کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا کہ اب مسجد پکڑ کو اللہ اللہ کر لیتے بیٹھیں گے، سب بھروسے کے لوگا نہیں ہے۔ تو ساری سوچ سے توبہ کر کے اس مقام پہ آ کے کھڑا ہوا۔ لیکن ان تینوں سوچوں کے درمیان میں کہوں گا، جوانی کے موقع پہ اس نے اپنی سوچ پہ عمل کیا، بچپن کے دور میں اپنی سوچ پہ عمل کیا، یا اپنے ماں باپ یا اپنے گھر والوں کی سوچ پہ عمل کیا۔ جب بڑھاپے کو پہنچا تب اس کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ جتنی سوچوں پہ عمل کیا ان میں 80% تو غلط تھی، 20% صحیح تھی، اب 80% کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ مسجد پہنچ گیا۔ بہت سارے لوگوں کو اپنی سوچ ٹھیک کرنے کا موقع ملتا ہے کہ بڑھاپا مل جاتا ہے، کتنے لوگ تو ایسے ہیں کہ جوانی کی دہلیز پہ اس دنیا سے نکل جاتے ہیں، انہیں اپنی سوچ ٹھیک کرنے کا کوئی موقع بھی نہیں ملتا۔ اگر یہ فلسفہ، یہ تمہید آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہر انسان 3 سوچوں کے درمیان گھرا ہوا ہے، تو اس کو آپ محسوس کریں۔ ایک بندہ فجر کی نماز کے ٹائم پہ آذان کانوں میں گونجی، اور گونجنے کے بعد اس نے سوچا کہ چلو یار کیا پڑھنا فجر کی نماز، نیند اہم ہے، سو جاتا ہوں۔ اس نے اپنی سوچ پر عمل کیا۔ اگر گھر والوں کا ماحول یہ ہے کہ گھر میں پورے لوگ نماز پڑھتے ہیں، گھر والوں نے اٹھایا اور وہ اٹھا نہیں، تو گویا کہ یہ آدمی گھر والوں کی سوچ پہ عمل نہیں کیا، صرف اپنی سوچ پہ عمل کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب وہ خود نہیں اٹھا، گھر والوں کے اٹھانے سے بھی نہیں اٹھا، پھر ایک دور ایسا آیا کہ بیمار پڑ گیا۔ بیمار پڑنے کے بعد لوگوں نے کہا دوا تو ہم کر رہے ہیں، دعا بھی کرو۔ اب اس کو یہ سوچ آنے لگی کہ نماز پڑھ لیتا ہوں تاکہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں۔ تو پہلے اپنی سوچ پر عمل کیا، گھر والوں کی سوچ بھی چھوڑ دیا۔ اب جب بیمار پڑا تو اس کو اچھی سوچ یاد آ گئی کہ نماز پڑھ لینا چاہیے تاکہ بیماری دور ہو جائے۔ انسان کی پوری زندگی انہی 3 سوچوں کے درمیان گھری ہوئی ہے۔ آپ یا تو وہ اچھا ہے تو اچھی سوچ اس کو پہنچ گئی، برا ہے تو بری سوچ اس کے پاس پہنچ گئی۔ انسان زندگی اسی دائرے میں گزارتا رہتا ہے۔ اللہ کی توفیق ہے اس بندے کے ساتھ جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس عمر میں جو سوچ آنا چاہیے تھا وہ سوچ اس کو مل گئی
اور اس سوچ پر اس نے عمل کر لیا تو یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ بچپن کے زمانے میں اس کو سوچ مل گئی کہ بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، بڑوں کی بات سن لینا چاہیے، اللہ کی رحمت ہے اس کے اوپر۔ جوانی کی دہلیز پہ اس کو پتہ چل گیا کہ جوانی دیوانی نہیں ہوتی ہے، جوانی کے موقع پہ ہاتھ مضبوط ہوتے ہیں تو مظلوموں کے فریاد رسی کرنی پڑتی ہے، مظلوم لوگوں کا ہاتھ ساتھ دینا ہوتا ہے، کمزور لوگوں کی مدد کرنی پڑتی ہے۔ تو صحیح سوچ آئی اس کے دور میں اور اس نے عمل کر لیا۔ بڑھاپے کے دور میں صحیح سوچ یہ ہے کہ اپنے کنبے کو سنبھالنا ہے، اپنے گھر کو باقی رکھنا ہے، گھر کو ٹوٹنے سے بچانا ہے اور اپنی سوسائٹی کو بنا کے رکھنا ہے۔ تو یہ بڑھاپے کے دور کی سوچ ہے۔ اللہ کی توفیق اس بندے کے ساتھ ہے کہ جس کو اللہ نے جس زمانے میں جو سوچ دینی ہے اور جس عمل کروانا ہے، بندے کو وہ سوچ بھی مل گئی، وہ عمل بھی کر لیا، تو اللہ کی رحمت ہے۔ ورنہ عمر گزرنے کے بعد تو ساری سوچوں کا جائزہ لے کے بڑھاپے میں تو آدمی طے کر لیتا ہے یہ بھی غلط، وہ بھی غلط، یہ بھی صحیح نہیں، وہ بھی صحیح نہیں، اب جو صحیح ہے میں وہ کر لیتے بیٹھا ہوں۔ یہ تو بڑھاپے میں سب کو پہنچ ہی جاتا ہے۔ اسلام میں اس بات کی طرف زور دیا گیا ہے کہ تم جس عمر میں بھی اپنی زندگی گزار رہے ہو، اسلام کی طرف سے اسلام کی تعلیمات کو لے لو، یہ تمہیں ہر عمر میں کیا کرنا ہے یہ بتا دیتا ہے۔ اسلام کی سوچ پر آ جاؤ، اسلام کی باتوں پر آ جاؤ، تمہیں جس عمر میں جو کرنا ہے وہ دے دیتا ہے، تاکہ تمہیں پچھتاوا نہ ہے، تاکہ تمہیں افسوس نہ کرنا پڑے، تاکہ تمہیں اپنی زندگی کے پچھلی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہوئے بعد میں توبہ رجوع نہ کرنا پڑے۔ اس لیے اسلام آپ کو اور ہمیں یہ سوچ دیتا ہے کہ بچپن کا دور ہوگا تو بچپنا کیسے گزارا جائے گا، تعلیم کا دور ہوگا تو تعلیم کا دور کیسے گزارا جائے گا، جوانی کا دور ہوگا تو جوانی کیسے گزاری جائے گی، باپ بن گیا ہے تو باپ کو کس حیثیت سے، باپ کی حقیقت کیا ہوتی ہے، وہ شوہر بنا ہوا ہے تو شوہر کی کیسی زندگی گزارنی ہے، وہ کوئی امپلائر بنا ہوا ہے نوکری کرتا ہے تو اس نوکری کو کیسے زندگی گزارنی ہے، وہ باس بنا ہوا ہے تو باس بن کر کیسے زندگی گزار سکتا ہے، وہ ٹیچر یا پروفیسر بنا ہوا ہے تو ٹیچر اور پروفیسر بن کر کیسی زندگی گزار سکتا ہے۔ اس طریقے کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو عطا کرتا ہے، بندہ لے لیتا ہے اور اس کو عملی جامہ پہنا لیتا ہے، تب کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کر کے بندے نے اپنے ساتھ انصاف کیا ہے اور اپنی زندگی کو صحیح استعمال کیا ہے۔ یہ ان تین سوچوں کے درمیان میں آنے والے رمضان کے متعلق میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ جلسہ استقبال ماہ رمضان ہے، رمضان کا استقبال کرنا ہے۔ اب استقبال کو آپ سمجھتے ہیں کہ استقبال کسے کہتے ہیں؟ اردو کے زبان میں اگر آپ کی انگلش میں بولا جائے تو ویلکم ہے، مرحبا، اہلاً و سہلا کہا جاتا ہے۔ یہ کس کو کرتے ہیں؟ کس کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ سلوک ہوتا ہے جس کی اہمیت انسان کے ذہن میں ہوتی ہے، جس کی قیمت انسان کے ذہن میں ہوتی ہے، وہ اس کا ویلکم کرتا ہے، اس کا استقبال کرتا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں تو آج اگر ٹٹول کے دیکھا جائے تو سب سے زیادہ کسی چیز کی اہمیت ہے تو وہ ہے پیسہ۔ پیسے کی بڑی اہمیت ہے۔ ہم 10 روپے کا بھی بڑے استقبال کے ساتھ، بڑے محبت کے ساتھ استقبال کرتے ہیں۔ کوئی فری میں 10 روپے دینا چاہتا ہے تو ہم ہاتھ پھیلا کر اس سے لے لیتے ہیں۔ 100 روپے دیا تو خوشی سے لے لیے، 1000 روپے دیا تو پیشانی کو اور کھلا کر کے مسکراتے ہوئے لے لیے، کیونکہ فری مل رہا ہے۔ اگر اس نے ہزاروں روپے دیے تب تو پورا دل دے کر اس کی طرف گئے، کیونکہ بڑا استقبال اس کا کرتے ہیں، کیونکہ پیسوں کی اہمیت سے ہم واقف ہیں کہ پیسے کیا کام دیتے ہیں۔ انسان کے ذہن میں استقبال اس چیز کا ہوتا ہے جس کی اہمیت ہو۔ آج جس ماہ مبارک کے استقبال کے لیے ہم اور آپ بیٹھے ہیں، میں بڑی معذرت اور بہت زیادہ معافی چاہتے ہوئے کہوں گا کہ ہم ماہ رمضان کی حقیقت اور ماہ رمضان کے فائدے سے واقف نہیں ہیں۔ اگر واقف ہوتے تو ہم اس کا شایان شان استقبال کرتے، اس کی تیاریاں کرتے۔ رمضان کا چاند نظر آنے والا ہے، ہمارے گھروں میں تیاریاں کیا چل رہی ہیں، ہمارے دکانوں میں تیاریاں کیا چل رہی ہیں۔ اس ماہ رمضان کے مقابل میں اس کی آمد کے ساتھ ہمارے گھروں میں تیاریاں چل رہی ہے کہ پکوڑے کیسے بنائے جائیں، دال یعنی چنے کا آٹا لا کے رکھ لیا جائے، میدے کا آٹا لا کے رکھ لیا جائے، پالک پکوڑی بنانی ہے، پیاز پکوڑی بنانی ہے، رمضان آ رہا ہے، ہمیں شرمال بنانے ہیں، ہمیں چاول اچھی طرح سے ہونا چاہیے،
ماہ رمضان کی عید قریب آئے گی، سیویاں بنانے ہیں، فروٹ لے کر آئے، فروٹ لے کر آتے ہیں یا فلاں چیز لے کر آتے ہیں، اس کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ اور جو دکاندار ہیں وہ دکانوں کی سجاوٹ میں لگے ہوئے ہیں کہ رمضان آ رہا ہے، گراہک آنے والا ہے، رمضان آ رہا ہے، لوگ کپڑے خریدنے والے ہیں۔ چپل دکان والا چپل کی سجاوٹ میں لگا ہوا ہے، چڈی بنیان والا چڈی بنیان کو سجانے میں لگا ہوا ہے، کپڑے والا کپڑے کو سجانے میں لگا ہوا ہے۔ سب لوگ اس ماہ رمضان میں بھی اپنے کاروبار کو ترقی دینے کے لیے اسی سوچ میں لگے ہوئے ہیں، رمضان کا استقبال، رمضان کی اہمیت ہمارے ذہنوں میں بیٹھی کہاں ہے، رمضان کی اہمیت ہمارے پاس ہے ہی کہاں ہے۔ رمضان کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہو تو اس چیز سے لگائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ماہ رمضان مبارک آتا تھا تو کیسی تیاری فرماتے تھے، اس تیاری کو غور سے سنیں، اس تیاری کو دھیان سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ نبی اپنی امت کو اس کی اہمیت کتنی بتا رہے ہیں، رمضان کی اہمیت کو کتنا ظاہر کر رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا تب میرے حضور دعا فرماتے تھے، اللہم بارک فی رجب اللہم بارک فی شعبان وبلغنا رمضان۔ میرے حضور دعا فرماتے تھے، اے مولا رجب میں برکت عطا فرما، اے مولا شعبان میں برکت عطا فرما، رمضان سے ہماری ملاقات عطا فرما، رمضان میں زندگی عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب کا مہینہ اللہ کے نزدیک برکت والا ہے، شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان کی طرف اللہ کی طرف نسبت کر دی کہ اللہ رمضان مومن کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے۔ حضور نے شعبان کی عظمت کو اپنی طرف نسبت کر کے اس کی اہمیت بتائی۔ رجب میں حضور برکت کی دعا کرتے ہیں، شعبان میں برکت کی دعا کرتے ہیں، رمضان سے ملاقات کی دعا کرتے ہیں۔ کیوں اتنا اہتمام کیا جا رہا ہے؟ رمضان سے ملنے اور ملاقات کی بات میرے حضور کیوں فرما رہے ہیں کہ اس میں کاروبار بڑھے گا، اس لیے رمضان سے ملاقات کی دعا کر رہے ہیں۔ رمضان میں اس لیے ملاقات کی دعا کر رہے ہیں کہ اس میں پکوڑے کھانے کو ملیں گے، اس میں پھل فروٹ کھانے کو ملیں گے، اس میں کڑنگڑا اور سیب کھانے کو ملے گا۔ میرے حضور اس لیے دعا فرما رہے ہیں کہ روح افزا کا شربت پینے کو ملے گا۔ میرے حضور رمضان سے ملاقات کی دعا کیوں فرما رہے ہیں؟ اس لیے کہ میرے حضور خود ارشاد فرماتے ہیں، ماہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو اس لیے عطا فرمایا ہے، مومنین کو اللہ نے رمضان اس لیے عطا فرمایا ہے کہ اللہ نے مومنین کو ایک زندگی دی ہے، 60-70 سالہ زندگی دی ہے، اور اس زندگی کو دے کر اللہ نے ارشاد فرمایا، اے بندہ مومن، دنیا میں تمہیں ہم نے حیات دی ہے، تمہیں زندگی دی ہے، تمہیں موت بھی عطا کی جائے گی۔ زندگی اور موت کے درمیان تمہاری زندگی کا ایک عمل ہوگا، وہ عمل کل قیامت میں پوچھا جائے گا اور نامہ اعمال میں تولا جائے گا، ترازو رکھا جائے گا، نیکوکار بندوں کی نیکیاں دیکھی جائیں گی، بدکاروں کی بدیوں کو دیکھا جائے گا۔ جو نیکوکار ہوگا اس کو جنت جیسے محل، جنت جیسے گھر دیے جائیں گے، اور جو بدکار ہوگا اس کو جہنم کے گھر میں داخل کر دیا جائے گا۔ حساب کتاب کے لیے میدان محشر ہوگا، نامہ اعمال تولے جائیں گے۔ اس موقع پر ایک بندہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، ماں باپ نے اس کو نہیں سکھایا کہ بندگی کرنا کیا ہے، ماں باپ نے اس کو نہیں بتایا نیکی کرنا کیا ہے، ماں باپ نے اس کو نہیں بتایا کہ قیامت کے حساب کتاب کے لیے اس کو زندگی کیسے تیار کرنی ہے، اسکول میں کسی نے نہیں بتایا، محلے میں کسی نے نہیں بتایا۔ جمعہ میں مول صاحب بتانا چاہتے تھے لیکن جو خطبہ سمجھ میں آتا تھا اس وقت وہ بندہ گیا ہی نہیں، اور جو خطبہ سمجھ میں نہیں آتا تھا اس وقت گیا۔ عربی میں جو خطبہ دیا جاتا ہے اس وقت بندہ مسجد پہنچا، اردو میں جب خطبہ دیا جا رہا تھا بندہ اس وقت پہنچا ہی نہیں۔ جب اسلام پر عمل کرنے والا پیدا ہونے سے لے کر جوانی کی دہلیز تک پہنچا، اسے نیک عمل کرنے تھے، اللہ کی بارگاہ میں نیکیاں جمع کرنی تھی، گناہوں سے بچنا تھا، لیکن سیکھ نہیں پایا، سمجھ نہیں پایا، عمل نہیں کر پایا۔ اللہ نے موقع دیا زندگی میں کہ تمہیں اگر یہ موقع نہیں مل پایا، تم نے کاہلی کی وجہ سے عمل نہیں کر پائے، سستی کی وجہ سے عمل نہیں کر پائے، علم نہ رہنے کی وجہ سے عمل نہیں کر پائے، گناہوں کا انبار تمہارے پاس جمع ہو گیا، نافرمانیوں کا ٹھیکرا تمہارے اوپر جمع ہو گیا، اللہ کی نافرمانی دن بدن تمہاری زندگی میں جمع ہوتی رہی، کرامن کاتبین بازو میں رہ کر لکھتے رہے اور لکھ کر تمہارا ایک ذخیرہ جمع کر دیا۔ اب تمہیں ہوش آیا، 35 سال کی عمر میں پتہ چلا گناہ بہت ہو گئے ہیں، نیکی کرنا چاہیے، 40 سال کی عمر میں پتہ چلا گناہ بہت ہو گئے ہیں، نیکی کرنا چاہیے، 50-60 سال کی عمر میں پتہ چلا گناہ بہت ہو گئے، نیکی کرنا چاہیے۔ بتائیے اس بندے کو اپنے گناہوں کی معافی کرنے اور اپنی نیکیاں جمع کرنے کا اب موقع مل پائے گا؟ اب تو ہاتھ پیر بھی مضبوط نہیں ہے، پہلے ہاتھ پیر مضبوط تھے تو سجدے زیادہ کر سکتا تھا، رکوعات زیادہ کر سکتا تھا، نمازیں زیادہ پڑھ سکتا تھا، اب تو اٹھنے بیٹھنے کو
نہیں آتا ہے کرسی میں بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو پچھلی نمازیں جو اس نے قضا کر لی ہے، جو گناہ بن کر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی گئی ہے، زبان سے گناہ کیے، ہاتھ سے گناہ کیے، پیٹ میں حرام لقمہ ڈالا، پیروں کے ذریعے سے گناہ کر لیے، گناہوں کا انبار جمع ہوا، اب ان غلطیوں کی معافی کیسے کر لے گا، ان غلطیوں کو ٹھیک کیسے کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بندوں کو اپنی بارگاہ میں معافی دینے کے اعلان کے لیے رمضان مبارک عطا فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ میرے حضور فرماتے ہیں اللہ بڑا رحیم ہے، بندوں سے بڑی مہربانی فرماتا ہے۔ ہماری اور آپ کی عادت یہ ہے، ہمارے ساتھ کوئی غلطی کر بیٹھے تو ہم اس کو اپنے پاس نہیں بٹھاتے، چل نکل یہاں سے۔ دوسری مرتبہ غلطی کرے پورے محلے میں بتاتے ہیں بیٹا ایسا ہے نہیں۔ تیسری مرتبہ غلطی کرے، چوتھی مرتبہ کرے تو مائک پہ کھڑے ہو کے بولتے ہیں اس کو آنے مت دینا، محلے میں دکھنے مت دینا، بیٹا ایسا ہے۔ چار چار غلطیوں پر اتنی سزا ہم دیتے ہیں۔ بتائیے اللہ کے اتنے بڑے گناہ گار ہیں، اللہ نے ہمارا عیب چھپایا ہے کہ نہیں چھپایا ہے؟ محلے سے نکلوایا ہمیں، کھانا بند کیا ہمارا، ہوا روک دی ہمارے لیے، پانی بند کیا ہمارے لیے، کچھ نہیں کیا۔ وہ بڑا رحیم ہے، موقع دیتا ہے، اعلان کرواتا ہے، ہماری زبانوں کو بھی کہتا ہے جاؤ بندوں میں میری رحمت کا اعلان کر دو، ماہ رمضان آنے والا ہے، بڑے گناہ کیے تم نے، نافرمانیاں کی ہیں تم نے، آؤ ماہ رمضان کا چاند نظر آ جائے۔ پہلا عشرہ میں نے رحمت کا رکھا ہے، رحمت مجھ سے لے لو۔ دوسرا عشرہ میں نے مغفرت کا رکھا ہے، اپنے گناہوں کی معافی چاہ لو۔ تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا رکھا ہے، وہ اپنے جہنم سے نجات کی باتیں کر لے، میں سب کچھ عطا کرنے والا ہوں۔ اللہ یہ اعلان فرماتا ہے، بندہ اپنے گناہوں کا احساس کر لے تو اسے یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ رمضان بڑی اہمیت کا ہے، کہ یہاں گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ابھی بھی اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو اور مثال دیتا ہوں۔ جو لوگ راشن کارڈ، آدھار کارڈ، پاسپورٹ بناتے ہیں، اگر پاسپورٹ میں کوئی مسٹیک ہو گئی یا الیکشن کارڈ میں کوئی مسٹیک ہو گئی، آدھار کارڈ میں مسٹیک ہو گئی، راشن کارڈ میں مسٹیک ہو گئی، آپ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جاتے ہو کہ نہیں جاتے ہو؟ آپ آدھار کارڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے گلبرگہ یعنی آپ کے علاقے کا جو سرکاری محکمہ ہوتا ہے وہاں جا کر ٹھیک کراتے ہو، یا کسی کمپیوٹر والے کے پاس جاتے ہو۔ پاسپورٹ میں غلطی ہو جائے تو پھر اس غلطی کو درست کرنے کے بڑے پروسیس ہیں، اخبار میں دو، اخبار میں چھپے، پھر اس کے بعد انتظار کرو، پھر اس کے بعد یہ غلطی ٹھیک کی جائے گی۔ بعض غلطیاں پاسپورٹ والا بھی ٹھیک نہیں کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ اوپر سے ہی ٹھیک ہونا تھا، اب ٹھیک نہیں ہوگی۔ تو پاسپورٹ میں غلطی ہو جائے جب تک ٹھیک نہ ہو باہر نہیں جا سکتے آپ۔ آدھار کارڈ کی غلطیاں جب تک ٹھیک نہ ہو آدھار کارڈ کی فیسلٹیاں حاصل نہیں کر سکتے آپ سم کارڈ نہیں لے سکتے، آپ آدھار کارڈ کو لنک کرا کر دوسرے کام نہیں کروا سکتے کیونکہ اس کے اندر غلطی رہ گئی ہے۔ 10th کے مارکس کارڈ میں غلطی ہو گئی، آگے گریجویشن میں پریشانی آ جاتی ہے جب تک غلطی درست نہ کر لے۔ ہر انسان جب غلطی کرتا ہے تو غلطی کے درستی کرنے کے کچھ موقع ہوتے ہیں، کچھ جگہیں ہوتی ہے، بندہ اس کا انتظار کرتا ہے کہ میرے 10th کی سرٹیفکیٹ ٹھیک ہو جائے تو میری گریجویشن آسان ہو جائے، میرا آدھار کارڈ ٹھیک ہو جائے تو میرے سم کارڈ لینا ہے، سم کارڈ ٹھیک ہو جائے، میرا پاسپورٹ اگر ٹھیک ہو جائے تو مجھے باہر جانے کی سہولت ہو جائے، میرے اوپر کیس چل رہا ہے اگر وہ کیس کو یعنی ختم کر دیا جائے تو میرے باہر جانے کی آسانی ہوگی۔ جب انسان غلطی کر بیٹھتا ہے تو غلطی کی اصلاح کے کچھ سینٹر ہوتے ہیں، کچھ جگہ ہوتی ہے، کچھ موقع ہوتا ہے، کچھ وقت ہوتا ہے، انسان اس کے انتظار میں ہوتا ہے کہ کب وہ سرور کھلے کہ میری غلطی ٹھیک کر لی جائے، کب وہ پاسپورٹ آفس کھلے کہ میری غلطی ٹھیک کر لی جائے، اس کے انتظار میں ہوتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس غلطی کے رہتے ہوئے میں فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، اس غلطی کو رکھتے ہوئے میں اپنے نقصان کی بھرپائی نہیں کر سکتا۔ سیم اسی طرح ان غلطیوں کو رکھتے ہوئے جیسے فیسلٹی حاصل نہیں کی جا سکتی ہے، اسی طرح انسان پوری زندگی گناہ کر کے جنت جیسی نعمت حاصل نہیں کر سکتا ہے، جنت جیسی نعمت حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ نے موقع دیا ہے، تمہاری 35 سالہ 40 سالہ زندگی گزر گئی، تمہیں پتہ نہیں، تمہارے ماں باپ نے تمہیں نیکی کے بارے میں نہیں بتایا، تمہارے استاد نے تمہیں نیکی کے بارے میں نہیں بتایا، تمہارے دوستوں نے تمہیں نیکی کے بارے میں نہیں بتایا، وہ جو جگری دوست تھے کہ ہر صبح شام ہوٹل میں بیٹھ کر چائے بسکٹ سب کچھ کھایا کرتے تھے، انہوں نے کبھی نیکی کے بارے میں نہیں بتایا۔ مذہبی آدمی بتانا چاہتے تھے، تم سننے نہیں گئے، وہ بلانا چاہتے تھے، تم جلسے میں بھی نہیں گئے، تم نے غلطیوں پر غلطیاں کی ہیں، پھر تم چاہتے ہو کہ اتنی غلطیوں کے باوجود اللہ کی بارگاہ
بارگاہ میں پہنچے اور جنت جیسا انعام پائیں۔ یہاں تو تھوڑی غلطی کی بنیاد پر آدھار کارڈ ٹھیک نہ ہو تو فیسلٹی روک دی جائے، پاسپورٹ ٹھیک نہ ہو تو باہر جانا بند ہو جائے، یہاں راشن کارڈ ٹھیک نہ ہو تو راشن بند کر دیا جائے، اتنی تھوڑی سی غلطی کی بنیاد پر فیسلٹیاں بند کر دی جائیں۔ جنت جیسا عظیم گھر اتنی غلطیوں کے باوجود مل پائے گا ہمیں؟ اللہ نے موقع دیا ہے، غلطیاں ٹھیک کر لو، معافی مانگ لو اللہ کی بارگاہ میں۔ اگر ان غلطیوں کا پورا احساس ہے تو تب رمضان کا احترام بھی ہوگا، رمضان کا استقبال بھی ہوگا۔ یہ پکوڑے اور بھجے کھانے کا مہینہ نہیں ہے، یہ کڑنگڑے اور شربت پینے کا مہینہ نہیں ہے، یہ افطاریوں میں سجا سجا کر بہت بڑے بڑے ڈشوں کو کھانے کا مہینہ نہیں ہے، یہ حریص اور حلیم کے لطف لینے کا مہینہ نہیں ہے، یہ تراویحوں سے منہ موڑنے والا مہینہ نہیں ہے، یہ قرآن کی تلاوتوں سے اپنی زبانوں کو روکنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ نمازوں کی پابندی سے رکنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھ کر سجدے کی توفیق کا نہ ہونے والا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ ہے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے کا مہینہ ہے، غلطیاں ٹھیک کرنے کا مہینہ ہے۔ اگر آج ہمارے ماں باپ نے ہمیں اگر یہ نہیں بتایا، ہمارے محلے کے دوستوں نے نہیں بتایا، ہمارے لوگوں نے نہیں بتایا، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بتائیں۔ یہ ماہ رمضان نئے نئے کپڑے سلانے کے لیے نہیں آ رہا ہے، یہ ماہ رمضان اچھے گرمیوں کے سیزن میں اے سیوں میں کولروں میں منہ پر کپڑا ڈال کر سونے کے لیے نہیں آ رہا ہے، یہ گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنے کا مہینہ ہے، مغفرت چاہنے کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمتوں کو بٹورنے کا مہینہ ہے۔ اگر اس کی اہمیت کا یہ اندازہ ہمیں اور آپ کو ہو گیا تو رمضان کا استقبال ہوگا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک بندہ مومن ہے جس نے فرائض ادا نہیں کیے، ایک بندہ مومن ہے جس نے نفل ادا نہیں کیے۔ میرے حضور فرماتے ہیں، مومنوں تیار ہو جاؤ، ایک مہینہ آنے والا ہے، اس میں ایک نفل پڑھنے والے کو فرض کا ثواب ملے گا، ایک فرض پڑھنے والے کو 70 فرض ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ بات آفر کی ہے کہ نہیں؟ سارے دکانداروں نے، بڑے بڑے مال والوں نے اتنا ہی آفر دیا ہے، 2 پر 1 فری کہا ہے، 70% ڈسکاؤنٹ کہا ہے، لیکن میرے رب کی بارگاہ سے جو آفر ہے وہ یہ کہ ایک فرض پڑھے 70 گنا ثواب ملنے والا ہے۔ پھر میرے حضور نے یہاں پر ختم نہیں فرمایا، بلکہ کہا کہ ایک رات آنے والی ہے اس میں جس کو قدر کی رات کہا جاتا ہے، عزت والی رات کہا جاتا ہے، اہمیت والی رات کہا جاتا ہے۔ کہا اس رات میں بندہ ایک رات دل جوئی سے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرے اور رب کے حضور اپنی معافی چاہے، 1000 مہینوں کے برابر اللہ اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اتنی اہمیت کی چیز۔ بات تو یہاں پر آ کے رکتی ہے، ہمارے دل و دماغ میں پیسے کی اہمیت ہے۔ اگر آج سے میں کہوں اس جلسے میں آپ 2 گھنٹہ بیٹھے رہیے، میں ایک قرعہ نکالنے والا ہوں 10,000 روپے کا، کہ 10,000 روپے کے جس کے نام کی چٹھی نکلے گی اس میں سے کسی کو ایک کو دیا جائے گا، 2 گھنٹے کیا 3 گھنٹے بھی بیٹھا رہے گا بندہ، کیونکہ اس کے نظر پیسے کی اہمیت ہے۔ لیکن اس پوری زندگی کا نتیجے کے طور پر اللہ کل قیامت میں جنت جیسی نعمت دے گا، اس کی قدر نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جنت کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہمیں جنت ہے کیا، جنت کیا ہے، جنت کی فیسلٹی کیا ہے۔ ہر انسان اپنی دنیا میں کتنی چیزوں کو چاہتا ہے، ایک اس کو اچھا گھر ملنا، دوسرا اچھی بیوی ملنا، تیسرا اچھا کھانے کو ملنا، چوتھا اچھا گھومنے کو ملنا، یہی سب چیزیں چاہتا ہے نا۔ یہ ساری چاہت کو پورا کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی لگا دیتا ہے، بلکہ ایک نسل پورا کام کرتی ہے، اپنی اولاد کو دے کے جاتی ہے کہ اس سے تو آگے بڑھا، دوسری نسل کام کرتی ہے پھر وہ اس سے آگے بڑھتا ہے، تیسری نسل کام کرتی ہے تو وہ اور اس سے آگے بڑھاتی ہے، اپنی جائیداد جمع کرتے ہیں۔ مان لیجئے 7 نسلوں نے مل کر کام کیا، ایک نسل آئی کچھ کمائی 30-40 کا پلاٹ لے لیے، دوسری نسل آئی اس میں اور کمایا، اس نے 40-60 کے 4 پلاٹ بنا لیے، تیسری نسل آئی اس نے 1 ایکڑ زمین خرید لی، چوتھی نسل آئی اس نے لے آؤٹ ڈالا، یعنی جی ڈی اے کرا کر پلاٹاں بیچ کے ایک اپنا بڑا بنگلہ بنا لیا، اور 5ویں نسل آئی اس نے اور اس کو ڈیولپ کیا، 6ٹھی نسل اور ڈیولپ کی، 7ویں نسل یہ ہو گئی کہ ان کے شہر میں جگہ جگہ پر
کمپلیکس ہیں، مال ہے، اسکول ہیں، کالج ہیں، زمینیں پڑی ہوئی ہیں، 7 نسلوں نے مل کر بھی لیا، تو کیا آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ 7 نسلوں نے مل کر پورا نالوار خرید لیا ہو؟ ایسا کوئی بندہ ملے گا؟ نالوار کی کل زمین کتنی ہوگی؟ نالوار کی اگر پوری زمین بھی اگر نکال لی جائے 2000 ایکڑ زمین ہو سکتی ہے، 2000 ایکڑ زمین۔ 7 نسلوں نے مل کر اگر 2000 ایکڑ زمین بھی جمع کر لی، پھر اس کے بعد ان کی دنیا ہی بنی رہی، اس کے مقابل میں جس بندے کو جنت ملنی ہے وہ کتنی ملنی ہے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جنت میں جو سب سے اخیر میں بندہ جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کو جو جگہ دے گا، اس دنیا کا 10واں حصہ اس کو عطا کرے گا۔ کتنی بڑی زمین ہے، اور یہاں اتنی زمین پانے کے لیے 7 نسلیں کھپانا ہے تب جا کر، لیکن جنت بہت آسانی کے ساتھ اس غریب کو بھی ملنے والی ہے جس نے پوری زندگی کرائے کے گھر پہ گزاری، لیکن کل قیامت میں وہ ذاتی گھر میں جنت میں رہ سکتا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ پورے نالوار کی زمین کو بنانے کے لیے اس نے 7 نسلیں کھپائی، دنیا کے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزار کر، اور جنت میں اگر اس کو محل ملنا ہے اسلامی طریقے پر زندگی گزارے، 60-70 سال یا غریبی کی زندگی میں جھوپڑ پٹی میں کرائے کے گھر میں گزارے گا، لیکن جنت میں ذاتی محل کے ساتھ وہ رہے گا۔ یہ فرق ہے 2 سوچوں کے درمیان کا۔ میں نے اسی لیے سب سے پہلے کہا ہر انسان 3 سوچوں کے درمیان گھرا ہوا ہے۔ اچھی سوچ کا پتہ کرتے کرتے انسان کی زندگی گزر جاتی ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے۔ کتنے لوگوں کو جب بتایا جاتا ہے یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز اچھی ہے، ارے یار میرے کو پہلے سے نہیں معلوم تھا، پہلے سے معلوم ہوتا تو کر لیتا۔ ہر سوچ کے بعد ایک اچھی سوچ آتی ہے، لیکن انسان اچھی سوچ تک پہنچنے تک عمر گزر جاتی ہے، بعد میں افسوس ملتا رہتا ہے۔ اس افسوس ملنے کی کہانی قرآن پاک میں نے پڑھی۔ کتنے لوگ افسوس کریں گے کل قیامت میں؟ بہت سارے لوگ افسوس کریں گے۔ ہر گناہ گار بندہ افسوس کرے گا اللہ کی بارگاہ میں، ہر متقی پرہیزگار افسوس کرے گا۔ متقی پرہیزگار جو اللہ والا ہے وہ بھی افسوس کرے گا۔ گناہ گار افسوس یہ کرے گا کہ اس نے نافرمانی کر اللہ کی عظیم نعمت کو چھوڑ دیا، اس لیے افسوس کرے گا۔ اور جو متقی پرہیزگار اللہ والا ولی ہوگا وہ افسوس اس لیے کرے گا کہ اللہ نے جن نعمتوں کا تذکرہ کیا تھا وہ ہماری سمجھ میں نہیں آئی تھی، یہ تو بہت زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے، اگر مجھے یہ پہلے ہی معلوم ہوتا ہے اتنی زیادہ ہے تو میں اور عبادت کرتا۔ وہ بھی افسوس کرے گا۔ افسوس کرنے والوں میں ایک شخص وہ بھی ہوگا جس نے زندگی گزاری جوانی کی حالت میں ایسے دوستوں کے درمیان جس نے کبھی بھی اسلام کی اور دینی بات بتائی نہیں، اس نے ہمیشہ دنیا کی بات بتاتا رہا، وہ دنیا ہی میں مگن رہا، دنیا میں کمانا، کھجانا، بتی بجھانا، سو جانا، اسی پر اپنی زندگی کا پورا معیار رکھا۔ تو اس شخص کو جب دوست بنائے گا کل قیامت میں دیکھے گا تو قرآن پاک میں ایسے دوستوں کے حوالے سے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک دوست دوسرے کو دیکھ کر کہے گا لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ کاش میں اس کو اپنا جگری دوست نہ بنایا رہا تو اچھا رہتا، اس کی وجہ سے میں بگڑا سو۔ اچھی سوچ آتے آتے زمانہ گزر جاتا ہے۔ ماہ رمضان برکت والا مہینہ ہے، یاد رہے گا آپ کو انشاءاللہ؟ اہتمام کریں گے اس ماہ رمضان کا۔ ہماری غفلتیں بہت ہو چکی ہیں، اسلام سے دن بدن دور ہوتے جا رہے ہیں، عمل سے بہت دن بدن دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس چند چیزیں جو فضائل کے نام پر آ گئی ہیں اس پر اکتفا کر لیا ہم نے کہ اس کے بدلے جنت لے لیں گے۔ جنت بندے کو اللہ عطا کرے گا ایک اپنے فضل کی بنیاد پر، اس کے گناہ نیکیاں کچھ نہیں دیکھے گا، صرف اللہ اپنی رحمت دینا چاہے گا، وہ اس بندے کو بھی جنت میں داخل کر دے گا۔ بعض وہ بندے ہوں گے ایک نیکی اللہ کو اس کی پسند آئے گی، اس مقام پر اس کے بدلے میں بھی اللہ جنت عطا فرمائے گا، لیکن کون سی نیکی پسند آئے گی یہ اللہ نے مخفی رکھا ہے۔ اسی لیے بندے کو اس لالچ میں نیکی کرتے رہنا ہے کہ شاید یہ نیکی پسند آ جائے، شاید یہ نیکی پسند آ جائے، شاید یہ نیکی پسند آ جائے، اسی لیے نیکیاں اس کو کرتے رہنا ہے۔ ماہ رمضان کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ایک نفل پڑھے گا فرض کا ثواب ملے گا، ایک فرض ادا کرے گا 70 گنا ثواب ملے گا، 70
مرتبہ نماز پڑھنے کا اس کو ثواب ملے گا۔ ایک رات شب قدر اللہ نے رکھی، اور میرے حضور فرماتے ہیں 21ویں شب بھی ہو سکتی ہے، 23ویں بھی ہو سکتی ہے، 25ویں ہو سکتی ہے، 27ویں ہو سکتی ہے، 29ویں ہو سکتی ہے۔ ان میں تلاش کر لو کہ اللہ کی رحمت وہ کس رات کے لیے آئی ہوئی ہے۔ اب اگر یہ اہتمام ہے تو آپ اس کا استقبال اسی انداز سے کرنا، جیسے ہمارے گھر میں جب کسی کی شادی آتی رہتی ہے اور ہم کام کرنے والے رہتے ہیں تو اپنے دکاندار والے سے کہتے ہیں کہ صاحب مجھے اگلے مہینے چھٹی ہونا، میرے گھر میں شادی ہے۔ شادی کے لیے پہلے 1 مہینہ پہلے چھٹی ڈال دیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں تم بعد میں ہمارے کو نہیں بولنا کہیں کو چھٹی کر رہا بولو، کیونکہ آگے شادی آنے والی ہے۔ 4 دن بزی رہتا ہوں میں، ہلدی مہندی، پھر اس کے بعد نکاح، ولیمہ اور گھوڑے کی جماگی، یہ 4 دن تو فکس ہیں۔ 5ویں دن آتا ہوں، 4 دن کی چھٹی کم سے کم ڈالتا ہوں۔ بعض تو دوست حضرات ڈالتے ہیں۔ بیگانی کی شادی میں عبداللہ دیوانے، انہوں بھی 4 چھٹیاں ڈال کو رکھے سو رہتے ہیں، کیونکہ پہلے سے تیاری، اہتمام اس کا شادی کا۔ اسکول میں چھٹی ڈالی جاتی ہے بچے کی کہ بچہ اگلے 4 دن نہیں آئے گا، اس کے ماموں کی، پھپھا کی، چاچا کی، کس کی تو شادی، 4 دن چھٹی ڈال دیتے ہیں۔ کیوں؟ شادی بڑے اہتمام کی چیز ہے۔ اب آئیے ہمارے پاس ماہ رمضان کی اہمیت ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے۔ ماہ رمضان میں اللہ بندوں کی بخشش فرمانے والا ہے، اس کی اہمیت ذہن میں نہیں ہے، اسی لیے ہم اس کے لیے کوئی چھٹی نہیں ڈالتے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ نیچے کا طبقہ جو گونڈی کا مزدور کا طبقہ ہے، کارپینٹر کا طبقہ ہے، لائٹ مین کا طبقہ ہے، جو رکشہ چلاتا طبقہ ہے، ٹیلر کا طبقہ ہے، بڑی معذرت کے ساتھ اگر اس علاقے میں نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جس علاقے میں میں رہتا ہوں ان لوگوں نے اپنے آپ کو سمجھ لیا ہے کہ رمضان میں روزے ہمارے لیے ہے ہی نہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ میں روز مزدوری کروں گا تو مجھے کھانے کو ملے گا، میں روز کماؤں گا تو ہی کھانے کو ملے گا، لیکن اسی کے گھر میں شادی آتی ہے تو 4 دن کی چھٹی بھی ضرور ڈالتا ہے۔ کیوں؟ شادی اس کے نزدیک اہم ہوتی ہے، رمضان اس کے نزدیک اہم نہیں ہے۔ کیوں اہم نہیں ہے رمضان اس کے نزدیک؟ اس لیے اہم نہیں ہے کہ رمضان کی برکتوں سے وہ واقف ہی نہیں ہے۔ واقف ہونے والے جتنی شکلیں تھیں وہاں گیا ہی نہیں ہے، اور جو لوگ واقفیت رکھتے تھے وہ ان کے پاس پہنچے نہیں، وہ ان کے پاس پہنچا نہیں۔ اسے زندگی کے مزے اور لطف اسی میں آ گئے۔ شادی ہے، پارٹی ہے، گھومنا ہے، پھرنا ہے، انجوائے کرنا ہے، اسی دور طریقے میں اپنی ساری زندگی کا شیڈول بنا لیا۔ مسلمان تھا، اسلامی گھر میں پیدا ہوا تھا، ماں باپ مسلمان، دادا پردادا مسلمان، لکڑ دادا چکڑ دادا مسلمان، محلہ مسلمانوں کا، مسجد موجود ہے، مدرسہ موجود ہے، لیکن کبھی اسلام کے متعلق جاننے کی کوشش نہیں کی اس نے۔ اسی لیے یہی چیزیں اس کے نزدیک بڑی اہم ہو گئی۔ یہ طبقہ سمجھتا ہے کہ ہم بالکل بھی ہمارے لیے روزے نہیں ہیں، تراویح ہمارے لیے نہیں ہے، ہم تو لوگوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، ہم تو روز کا کمائیں گے تو گھر کا چولہا جلے گا، نہیں تو نہیں جلے گا۔ اگر میں بتاؤں رمضان کی اہمیت آپ اپنے دل میں بٹھا لو، سال کے 11 مہینے کام کرتے ہو، طریقہ یوں بنا لو کہ ہر مہینے کی تنخواہ یا ہر مہینے کی کمائی سے 1000 روپے اٹھا کے رکھ لوں گا، ماہ رمضان آئے گا صرف عبادت کروں گا، کوئی کام نہیں کروں گا۔ کتنے لوگ ہیں ہمارے سنی حضرات نیاز کرنے کے لیے ہر مہینے پیسے جمع کر کے رکھتے ہیں، 11ویں کرنا ہے بلکہ پیسے جمع کر کے رکھتے ہیں۔ ارے 11ویں میں بہت خرچہ آتا ہے، 30-40 ہزار روپے خرچہ آتا ہے، اور ایک گھر میں رمضان میں 30-40 ہزار روپے کم سے کم خرچہ آتا ہے۔ جب 11ویں کے لیے جمع کر سکتے ہو، 11ویں تمہارے اوپر فرض نہیں، نیاز تم کر سکتے ہو، پیسے جمع کر کے نیاز تم پر فرض نہیں ہے، لیکن رمضان کے روزے فرض ہیں، اس کے لیے پیسے نہیں جمع کر سکتے کہ جمع کر کے بعد میں ہم روزے رکھیں گے، اپنا کام تھوڑا کم کریں گے۔ یہ کام کرنے والے خود اپنے لیے طریقہ بنا لیں، اگر یہ طریقہ بنا لیں گے تو اللہ برکتیں بھی عطا فرمائے گا۔ ٹیلروں کو ہم نے دیکھا ہے چاند رات تک خوب محنت کر کے لوگوں کی عید بنائے، بعض تو ہمارے یہاں عید کی نماز بھی نہیں پڑھ پاتے بیچارے، ابھی ٹاکا مارنا ہے، ابھی تھرو کرنے کا ہے، وہ کرنے کا ہے، 1 نماز ہو گئی عید کی، 2 نمازیں ہو گئی، آخری عیدگاہ کی بھی نماز ہو گئی، ان کی آنکھیں بندش نہیں ہو رہے۔ اتنا انہوں نے ڈریس سلا کے دے دیا، عید کی نماز بھی نہیں پڑھے، اس کے بعد ہاسپٹل گئے، کمائے تھے 20,000 روپے، 10,000 روپے ڈاکٹر کو ڈسکاؤنٹ دے دیے، روزے بھی نہیں رہے۔ یہ ہماری زندگی کا خلاصہ ہے۔
میں یہاں پہ گفتگو کر رہا ہوں، یہاں اگر نہیں ہے بہت اچھا ہے، اللہ کی رحمت ہے ہم پر، لیکن جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں تو میں نے دیکھا ہے ٹیلروں نے سمجھا ہے کہ ہمارے اوپر روزے فرض ہے ہی نہیں، اور مزدوروں نے سمجھا ہمارے اوپر روزے فرض نہیں، جو لوہے کا کام کرتے ہیں ویلڈنگ کا انہوں نے بھی سمجھا ہم پر روزے فرض نہیں، یہ سخت کام ہے ہمارا، آگ کے پاس ٹھہرنے کا رہتا ہے، حلق سخ کو یہ کاٹا ہوتا ہے، ہم کر ہی نہیں سکتے، تھوڑا تخفیف کر لو۔ میرے حضور نے فرمایا ہے ان لوگوں کے لیے جن کے ہاتھ پر مسلمان کام کرتے ہیں، میرے حضور نے فرمایا رمضان میں ان سے آدھے دن کا کام لو، مزدوری پورے دن کی دے دو، اللہ تم کو بھی پوری مزدوری عطا فرمائے گا، پوری مزدوری عطا کرے گا۔ روزے دار کی رعایت کرنے کا حکم فرمایا ہے، اس سے دن کا آدھا کام لو اور تنخواہ پوری دو اس کو، اللہ تم کو بھی اجرت پوری دے گا۔ اگر طریقہ بنائیں گے تو آ سکتا ہے، نہیں بنائیں گے سب سے پہلے جا کر مسئلہ آتا ہے سوچ پر۔ سوچ اگر ٹھیک ہوگی تو ہی عملی قدم بڑھ سکتا ہے، سوچ اگر ٹھیک نہیں ہوئی تو عملی قدم کبھی نہیں بڑھ سکتا۔ ہماری سوچ رمضان مبارک کا مطلب پیسے آنے کا مہینہ، اور میں سوچ کو بدلتے ہوئے کہہ رہا ہوں 80 سال اس سوچ پر کام کر لو، بوڑھے ہو جاؤ گے، بعد میں کہو گے کہ رمضان آیا میرے کو اللہ اللہ کر کو توبہ کرنا ہے، بعد میں اسی سوچ پہ آؤ گے۔ اس سوچ پہ 80 سال کے بعد آنے کے بجائے اگر آج ہی آ جاتے ہو تو یہ اللہ کی توفیق ہوگی ہمارے ساتھ، انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ باتیں سنانے کو بہت ہے، اگر اسی کو سن کر تھوڑا بہت عمل کر لیے، میری بھی زندگی کا خلاصہ آپ کی بھی زندگی کا خلاصہ ہے۔ سب سے پہلے اس بات کا اعلان کیجئے آنے والے ماہ رمضان میں روزے ہم پورے رہیں گے، روزے پورے رہیں گے، 5 وقتہ نماز پوری پڑھیں گے، کام میں تھوڑی تخفیف کر لیں گے۔ اب یہ سال تو شیڈول بنانا مشکل ہے، اب مولانا نے تجویز دی ہے، اگلے سال دیکھیں گے کیا کرنا ہے، لیکن اس سال قرضہ لے لیجئے، روزے مت چھوڑیے۔ گھر میں تھوڑی تنگی ہوگی، قرضہ لے کے کام چلائیے، لیکن روزے مت چھوڑیے، روزے فرض ہیں۔ 5 وقتہ نماز برابر پڑھیں گے، تراویح کا اہتمام برابر کریں گے۔ اگرچہ کسی کو تراویح کے اہتمام کے لیے ابھی پورا تیار نہیں ہے، کیونکہ ایک ہی دن میں پورا مسلمان نہیں بنتا ہوں، تھوڑا شروع کرو، کم سے کم پہلے 10 دن تو آؤ تراویح کے واسطے، تو 10 دن آ کے پڑھنے کی عادت بناؤ۔ اور جن کو اللہ نے کشادگی دی ہے، دولت و ثروت دی ہے، ان کو کمائی کی کوئی فکر نہیں، دماغ سے کما رہے ہیں وہ، ان کو عبادت زیادہ کرنا ہے، کیونکہ وہ عذر بھی نہیں بتا سکتے کہ میرا چولہا نہیں جل رہا ہے، اے سی گھر میں لگی ہوئی ہے، کھانے کو 4 طرف سے آ رہا ہے، پینے کو 4 طرف سے آ رہا ہے، ہاتھ پیر میلے نہیں ہوتے، گھر میں اتنا بھرا ہوا ہے، اس کو تو صبح و شام اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں پڑھنے کا ہے اس کو، کیونکہ جس کو زیادہ ملا ہے اس کا زیادہ حساب ہوگا، جس کو کم ملا اس کو کم حساب ہوگا، جس کی عمر 15 سال کی ہے اس سے اتنا حساب، جس کے 50 سال ہے اس کو اتنا حساب، 70 سال والے کو 70 کا حساب، جس کے پاس 10,000 روپے ہیں اتنا حساب، جس کے پاس 1 لاکھ ہے اتنا حساب، جس کے پاس 1 کروڑ ہے اتنا حساب ہے اس کو، سب کو اپنے اپنے حساب کا دینا ہے۔ تو جن کو اللہ نے پیٹ بھرا ہوا گھر دیا ہے ان کو تو بندگی ہی بندگی کرنا ہے، 20 رکعت ان کے لیے جو محنت مزدوری کرتے ہیں، اور جن کو اللہ نے پیٹ بھر کے دیا ہے 20 رکعت سے ایکسٹرا نماز پڑھنا ہے ان کو، کیونکہ اب ان کے پاس کچھ بھی ہے نہیں، رات بھر عبادت کر کو پھر تھوڑا سو کو پھر عبادت کر سکتے ہیں، ان کے گھر میں ہر طرح سے بھرا ہوا ہے، 1 سال کا اناج بھر کے پڑا ہوا ہے ان کے پاس، ان کو زیادہ عبادت کرنی ہے۔ اب آپ ایک دوسرے کو تانا مت دے دینا، یہ نہیں تیرے کو کرنے کا ہے، تیرے کو کرنے کا ہے، میں نے ان لوگوں کو احساس دلایا ہے، ہر کوئی اپنے بارے میں سوچے کہ مجھے کیا کرنا ہے، انشاءاللہ کریں گے۔ 2 باتوں کی خالی ضمانت لے کے جا رہا ہوں، ایک روزے کا اہتمام، 5 وقتہ نماز کا اہتمام، اور قرآن کی تلاوت۔ سمجھ میں آ رہی ہے تب بھی قرآن پڑھیے، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تب بھی پڑھیے، موبائل میں لگائیے 1 سورہ ترجمے کے ساتھ، صبح دکان پہ لگائیے، گھر میں لگائیے، سمجھ میں آیا تب بھی سنتے رہیے، نہیں سمجھ میں آیا تب بھی سنتے رہیے، کریں گے انشاءاللہ۔ باقی میں نے یہاں تک آپ کو پہنچایا، اللہ ان کو اور جنت تک پہنچا دے، اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔